السلام علیکم آل. آج ہم ایشوز ان پاکستان اکانومی اکبر زیدی کی بک جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ کریں گے جو کہ ریسورس موبیلائزیشن اور اسٹرکچر آف ٹیکسیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. اچھا, جو ٹیکسیشن کا اسٹرکچر یا اسٹرکچر آف گورنمنٹ کو سمجھنے سے پہلے جو ہمیں دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جو اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا وہ ہے کیا, بیسیکلی اس کے کون کون سے پلرز ہیں اور اس کو کون لوگ جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں. تو پاکستان میں 3 آرگنز جو ہیں بیسیکلی گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں ہیں, جو کہ جن میں سے ایک لیجسلیٹو برانچ ہے, ایک ایگزیکٹو برانچ ہے اور ایک جوڈیشیل برانچ ہے. اب جو لیجسلیٹو برانچ ہے اس کے اندر 2 ہاؤسز ہیں. ٹھیک ہے, ایک سینٹ ہے جس کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی آتی ہے جس کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیٹو پروسیسز بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. سیکنڈ جو برانچ ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہے. ایگزیکٹو برانچ میں 2 جو ممبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, پاورز اور اس کے رول کی بات کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کے پاس کون کون سی پاورز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بات کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ کے پاس کون سی پاورز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اور جو تھرڈ ہمارے پاس آرگن اس کا آ جاتا ہے وہ جوڈیشیل برانچ کا ہے. جوڈیشیل برانچ جو ہے اس میں کورٹس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان پاکستان آ جاتا ہے. ایگزیکٹو گورنمنٹ جو ہے اس میں پرائم منسٹر, فیڈرل کیبنٹ اور منسٹرز. سب سے پہلے جو ایگزیکٹو گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے اور اس فیڈرل کیبنٹ کے اندر ڈفرینٹ منسٹرز اور ایڈوائزرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. سیکنڈ جو اس میں آرگن ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ہے. سیکنڈ نمبر پہ سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے. اب نیشنل اسمبلی کے اندر پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ اس کے انڈر آتی ہیں. اسی طرح جوڈیشری جو سیکٹر ہے اس میں سپریم کورٹ, فیڈرل شریعہ کورٹس, پروونشل ہائی کورٹس اور محتسب آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروونشل جو ہائی کورٹس ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ سٹی کورٹس جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے بیسیکلی, جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بیس کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں کیا ہے, گورننگ جو اتھارٹیز ہیں وہ چاروں پروونسز کو رکھا جاتا ہے, اور ہمارا جو آفیشیل نیم ہے کانسٹیٹیوشن کے بیس کے اوپر وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے مینلی کمپوزڈ ہے ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشیل برانچ کے اوپر. ٹھیک ہے, ان میں سے جو سب ہیں ان وچ آل پاورز آر ویسٹڈ بائی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس برانچ کے پاس کتنی پاورز جو ہیں وہ رلائے ہوں گی, اور جس میں پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے اور سپریم کورٹ ہے. اب جو اسٹرکچر آف گورنمنٹ اور ٹیکسیشن ہے, اگر ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جو فیڈریشن آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے, وہ گورن ہوتی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ, اور اس میں لیٹر آن جتنی بھی امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم کیپچر کرتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے فنکشنز کو آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے, جتنے بھی ان کے فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کی پاورز ہیں, جو ان کے فنکشنز ہیں, ان سب کو اسپیسیفائی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. فیڈرل گورنمنٹ ہیز ایگزیکٹو رسپانسبلٹی فار انڈر ٹیکنگ فنکشنز. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اس کے پاس ایکسکلوسیو رسپانسبلٹی ہے تاکہ وہ فنکشنز کو انڈر ٹیک کرے انڈر فیڈرل لیجسلیٹو. ٹھیک ہے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے بیسیکلی, اس کے اندر فنکشنز ڈفرینٹ گیون ہوتے ہیں which is contained in 4th schedule of constitution. اب جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے اندر فنکشنز آف ریگولیٹری اور سروس نیچر کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ گیون ہوتے ہیں. سروس فنکشنز انکلوڈ, سروسز کے جو فنکشنز ہیں ان میں کون کون سے فنکشنز انکلوڈ ہوتے ہیں, جیسے ڈیفینس ہے, ایکسٹرنل افیئرز ہے, ٹھیک ہے, ایڈ وغیرہ, جس طرح کے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, ورلڈ بینک کے پاس گئے, ٹھیک ہے, یہ سارے ہمارے ایکسٹرنل افیئرز ہیں. کرنسی, ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج, نیشنل ہائی ویز ڈیولپ کرنا, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹجک روڈز جو ہے وہ بنانا, جیسے ابھی ہم نے سی پیک کے انڈر بنائی, ٹھیک ہے, اور ریلویز جو ہے وہ ان ریلوے ٹریکس کو بلٹ آؤٹ کرنا.
along these functions there was also concurrent legislative list, ٹھیک ہے. اس کے ان فنکشنز کے علاوہ کچھ اور بھی لسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, which contains function performed by either federal or provincial government یا both, ٹھیک ہے, جن میں سے کچھ فنکشن جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور کچھ فنکشن جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, یا پھر کچھ جو ہیں فنکشن جو وہ دونوں مل کے گورنمنٹ جو ہیں وہ چلا رہی ہوتی ہیں. اب دے انکلوڈس پاپولیشن پلاننگ, ٹھیک ہے, سوشل ویلفیئر, ٹوریزم, ایجوکیشن, ٹھیک ہے, یہ سارے فنکشنز جو ہیں یہ ہمارے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. اب اس لسٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں جو کہ سوورن ہیں یا جو کہ سوللی جو فیڈرل گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے, ان میں کون کون سے فنکشنز آتے ہیں ہمارے. ڈیفینس کا فنکشن ڈیفینس ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل افیئرز ہیں, پوسٹ, ٹیلی فون, ریڈیو, ٹی وی, یہ سارے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. ریسرچ کانسٹیٹیوشن ہے, کرنسی اینڈ فارن ایکسچینج ہے, نیوکلیئر انرجی ہے, پارٹس آف ایئر ڈرومز ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ شپنگ, ایئر سروس, ریلویز, اسٹاک ایکسچینج, جیوگرافیکل سرویز, سینسز, منرل آئل اینڈ نیچرل گیس, اور اس کے علاوہ انڈسٹریز. اگر ہم پروونشل گورنمنٹ کے فنکشنز کی بات کریں تو اس میں لا اینڈ آرڈر, جسٹس, ٹھیک ہے, ہائی وے اور اربن ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کرنا, اور اس کو پھر جو ہے وہ ایگریکلچر ٹیکسیشن ہے, اس میں اریگیشن ہے, اور اس کے علاوہ سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں. اب فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا جو کمبائنڈ فنکشنز ہیں اس کے اندر پاپولیشن پلاننگ, الیکٹرکسٹی پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے, جیسے کے الیکٹرک ہے, اس کے علاوہ ٹوریزم, ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگز, ٹھیک ہے, سوشل ویلفیئر اور جو امپلائمنٹ ایکسچینج ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل سائٹس اینڈ مونومنٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بھی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کا کمبائنڈ رول ہے. لوکل گورنمنٹ کے اندر کون کون سے فنکشنز آتے ہیں. ہیلتھ پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے, ہیلتھ سروسز دینا, اس کے علاوہ لینڈ ڈیولپمنٹ, پرائمری ایجوکیشن, ٹھیک ہے, پریونٹیو میئرس, فارم فار مارکیٹ روڈز, ٹھیک ہے, واٹر سپلائی, سیوریج, ڈرینیج, ٹھیک ہے, لنک روڈز ڈیولپ کرنا, انٹرا اربن روڈز ڈیولپ کرنا, اسٹریٹ لائٹنگ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, فائر فائٹنگ, اور پارکس اور پلے گراؤنڈز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز کا پارٹ ہوتے ہیں. پروونشل اور لوکل گورنمنٹ جو ہے بیفور دا امپلیمنٹیشن آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم, بیسیکلی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا 2001 میں, ٹھیک ہے. اس کے امپلیمنٹیشن سے پہلے کیا تھا کہ جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ ایکسٹینشن تھی پروونشل گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. جو پروونشل ٹیکس مشینری یوز ہوتی تھی ٹیکس ریونیوز کلیکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ لوکل کاؤنسل کا پارٹ ہوتی تھی. اور جو ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ تھے اور رجسٹرار تھے اسٹیمپ ڈیوٹیز, وہ رسپانسیبل ہوتے تھے کلیکٹنگ لوکل پراپرٹی ٹیکس, یا پھر جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ٹیکس کے اوپر جو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے ان کے جو ان کی کلیکشن کے لیے جو رجسٹرار وغیرہ ہوتے تھے وہ اس فنکشن کے لیے ہوتے تھے. پھر 1985 میں پروونشل گورنمنٹ آن دا بہاف آف لوکل گورنمنٹ کلیکٹڈ اباؤٹ 12% آف ریونیو, ٹھیک ہے. 1985 میں پروونشل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ کے بہاف پہ تقریباً 12% ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کیا. دے یوز ٹو بی ریونیو شیئرنگ ارینجمنٹس, ٹھیک ہے, ریونیو شیئرنگ ارینجمنٹس ہوتا تھا ان کے درمیان میں بٹوین پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکسٹینشن جو تھی اس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا وچ کنسسٹڈ مینلی آن پراپرٹی ٹیکس, ٹھیک ہے, بیٹرمنٹ ٹیکس آتا تھا اس میں, میجر پورشن آف دیز ٹیکسز ٹرانسفر ٹو ریلیونٹ لوکل کاؤنسل, اور میجر جو ان کا پورشن ہوتا تھا وہ لوکل کاؤنسل جو ہوتی تھی اس کے پاس جاتا تھا. اب جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا 85% جو ہے وہ ریٹرن کیا جاتا تھا لوکل گورنمنٹ کو ان پنجاب, سندھ اینڈ بلوچستان, بٹ ان NWFP میں یہ پورشن جو ہے وہ 95% تھا. نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے, اب دیکھتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن بیسیکلی ایک کمیشن ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کی تقسیم کرنا, ٹھیک ہے.
اب جو ورٹیکل، اس میں دو طرح کی ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں، ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور ایک ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے آل پروونسز کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیڈرل ریونیو کلیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے جو کلیکٹ ہوگا اس ریونیو سے صوبوں کے اندر کتنی کتنی ڈویژن ہوگی، ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہیں وہ 7 NFC ایوارڈ جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاکستان میں. NFC بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ از اے باڈی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان وچ از مین ٹو ڈیوائڈ ریونیو، ٹھیک ہے، جو کہ ریونیوز کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، شیئرنگ فارمولا ہوتا ہے بٹوین فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے بیچ میں. اب NFC جو ہے is supposed to announce an award every 5 years، ٹھیک ہے. NFC کو یہ مینڈیٹری ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے بعد NFC ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا on which basis divisible pool is determined، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ڈیوائڈ کرنا، جو ریونیوز کو ڈیوائڈ کرنے کا پول ہے وہ ڈیٹرمن کیا جا سکے کہ کس بیس کے اوپر ہم ریونیو کو یا جو شیئر ہے ڈفرینٹ پروونسز کا اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اب لیکن جو 1991 سے 1974 سے 1991 کے درمیان کا جو پیریڈ ہے 17 ایئرز، اس میں کوئی بھی نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے وہ نہیں آیا گیا پاکستان میں. اس ٹائم پہ ایوارڈ کیوں نہیں آیا؟ اٹمپٹس فار میڈ ان 1979 اور 1985 میں NFC کو جاری کرنے کی جو اٹمپٹس تھیں وہ کی گئیں، لیکن وہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ فیل ہوئے کیونکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل جو ہماری انسٹیبلٹی تھی کنٹری کے اندر اس کی وجہ سے. نیکسٹ جو ایوارڈ تھا وہ واز بین میڈ ان جون 1996، ٹھیک ہے. 1996 اور 1997 میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی ملک معراج خالد کی، ٹھیک ہے، اس نے اناؤنس کیا تھا کہ جو ہے NFC ایوارڈ ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ بھی ڈیلے ہو گیا کچھ منتھس کے لیے اور اناؤنس، ٹھیک ہے، کچھ منتھس کے لیے اس کو بھی ڈیلے کیا گیا. ٹل ناؤ 7 NFC ایوارڈ جو ہیں اناؤنس ہو گئے ہیں اور وہ ایکسیپٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے. 2009 کا جو NFC ایوارڈ ہے وہ لیٹسٹ ہے. اچھا، NFC ایوارڈ جو ہے وہ کس بیسس کے اوپر دیا جاتا ہے؟ 2009 سے پہلے جو NFC ایوارڈ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جو شیئرنگ تھی ریونیو کی وہ پاپولیشن بیس تھی، ٹھیک ہے. اس کا انڈیکیٹر ایک صرف یہ تھا کہ جس صوبے میں جتنی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کو اتنی زیادہ شیئرنگ جو ہے اس ایوارڈ کی ملے گی. لیکن 2009 میں اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا اور اس میں ڈفرینٹ اور انڈیکیٹر جو تھے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جیسے جس پروونس میں پاورٹی زیادہ ہے اس کو بھی شیئرنگ زیادہ ملنی چاہیے. اسی طرح ریونیو جنریشن جس ایریا میں زیادہ ہے ٹیکس کے تھرو، ٹھیک ہے، اس کی شیئرنگ جو ہے وہ ریونیو جنریشن کے بیس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگی. جیسے اب پنجاب میں پاپولیشن زیادہ ہے تو اس کی شیئرنگ پاپولیشن کے بیس کے اوپر ہوگی. اسی طرح اگر بلوچستان KPK میں دیکھیں تو پاورٹی کا ریشو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیکس جنریشن کی اگر بات کریں تو سندھ میں ٹیکس جنریشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ریونیو کی شیئرنگ ہے، جو NFC ایوارڈ کی شیئرنگ ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے. اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہیپی لرننگ.